اور ہم دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں اپنی عام زندگی میں زندگی کے ایسے مرحلوں میں جب کوئی واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں کوئی فیصلہ لینے والا معاملہ ہوتا ہے، ایسے مرحلوں میں جہاں مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے مرحلوں میں جہاں ایسی مصیبتیں ہم پر آتی ہیں جن کو ٹالا نہیں جا سکتا، یا لاکھ ٹالنے کے بعد بھی وہ مرحلے زندگی میں آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم ایمان والے ہونے کے ناطے کمزور نظر آتے ہیں اللہ پر توکل کے معاملے میں، اللہ پر بھروسے کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں توکل کے تعلق سے، اللہ پر بھروسے کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور یہ ایک بڑا ہی اہم عنوان ہے، اس لیے کہ اگر اللہ پر توکل جیسا ہونا ہے ایک مومنوں کو، اگر ویسا ہم نہیں کریں گے تو دنیا کی بہت ساری ایسی پریشانیاں جن کو ٹالے وہ نہیں ٹلتی۔ اگر یہ اللہ پر توکل کا معاملہ ہمارا درست نہ رہا، پھر ہوتا ہی ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کا، نقصان یہ ہوتا ہے اس کا کہ اللہ پر بھروسے کی کمی نظر آتی ہے، توکل کی کمی نظر آتی ہے، اور بہت ساری مصیبتیں جو ہمارے رونے سے، ہمارے مصیبت لینے سے، ہماری فکریں کرنے سے، ہمارے پریشان ہونے سے ٹلنے والی تو ہے نہیں، ہے نا۔ اور اللہ پر اگر توکل ہو، بھروسہ ہو، تو پھر اس کا اجر اور ثواب بھی ملتا ہے۔ مصیبتیں تو آ جاتی ہیں اور انسان دنیاوی پریشانیوں میں جو پھنس جاتا ہے اور اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نقصان پہنچا لیتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل کرے، اللہ پر بھروسہ کرے کہ اگر مصیبت کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے تو مصیبت کو ٹالنے والا، ہٹانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، دیگر انبیاءوں کی زندگی جن کا تذکرہ قرآن ہے، کیا ان کی زندگی میں اللہ پر توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابہ کی زندگی سے توکل کی مثالیں دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کے ادوار کے ہم لوگوں سے دیکھتے ہیں مسلمانوں نے اللہ پر ویسا بھروسہ کیا جیسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حق تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں بہت مصیبت اور پریشانیوں میں بھی اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاکھ ٹالنے کے بعد بھی ٹلنے والی نہیں تھی، ان پریشانیوں میں وہ بہت مطمئن نظر آئے، پریشان نہیں، مطلب کوشش تو کرنا چاہیے انسان کو، لیکن کچھ ایسی چیزیں، ایسے مراحل زندگی میں ہوتے ہیں جو لاکھ ٹالے وہ مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اللہ پر توکل انسان کا، مومن کا نہ رہا تو ہوتا یہ ہے کہ ان پریشانیوں میں وہ پھنس جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ پریشانیاں اس کو بہت زیادہ جو ہے نقصان دے دیتی ہے اندر کی۔ تو آج میں چند باتیں اسی بھروسے کے تعلق سے، توکل کے تعلق سے رکھوں گا۔ آئیے توکل کہتے کسے ہیں، مختصر اس کا تعارف، اس کا ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ توکل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنی کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دے۔ انسان جو ہے اپنی کوششوں کے نتائج، جو بھی وہ اسٹرگل کرے گا، جو بھی وہ کوشش کرے گا، اس کا جو ریزلٹ آئے گا، اور واقعات کے فیصلے، مطلب زندگی میں جو ڈے ٹو ڈے لائف میں جو چیزیں ہو رہی، جو واقعات ہو رہے، ان کے فیصلے اللہ کے سپرد چھوڑ دے کہ بھائی یہ اللہ نے کرنا تھا، یہ اللہ نے کیا، میں اس سے مطمئن ہوں۔ یہ ہے توکل اللہ۔ سمجھ رہے آپ بات کو کہ زندگی کے معاملے میں جتنی کوششیں ہماری، جتنی کوششیں، تعلیم میں ہم کوشش کر رہے، پڑھائی میں، تجارت میں ہم کوشش کر رہے ہیں، حلال روزی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ سب کوشش لاکھ کرنے کے بعد بھی الٹیمیٹ ریزلٹ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جتنے واقعات میری آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں، کسی کا بیمار ہو جانا، کسی کو ہارٹ اٹیک آ جانا، کسی کی کوئی مسئلہ پریشانی آنا، کسی کے لیے تنگ دستی آ جانا، کسی کے لیے کوئی مصیبت، کسی کے لیے کوئی ایکسیڈنٹ، کچھ بھی جو واقعات زندگی میں ہوتے ہیں، یہ تمام اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو تمام کوششوں کے ریزلٹس، نتائج، اسی طرح جو ہے اس کے بعد جو ہے تمام واقعات جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، اور انسان جو ہے مومن اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا۔ اس کو کہتے ہیں توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ، کہ جو کچھ ہونا ہے لاکھ کوششوں کے بعد بھی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعہ جو کچھ ہوئے، جیسے ہوئے،
یہ اللہ کی طرف سے تھے، اور ہمیں اس معاملے میں اطمینان کے ساتھ ان فیصلوں کو اللہ کے قبول کرنا چاہیے۔ جب مومن کا توکل مضبوط ہوتا ہے، بھروسہ مضبوط ہوتا ہے اللہ پر، تو پھر چاہے زندگی کے جو حالات آئے، جو کوششیں وہ کرتا ہے، نتیجے کے لیے مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی واقعہ زندگی میں گھٹتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ جب توکل ہوتا ہے انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں فکروں سے اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیتا ہے۔ آج دیکھیے توکل علی اللہ کی اتنی کمی نظر آتی ہے، اور خود مسلمانوں میں یہ باتیں دیکھی جا رہی ہے کہ کوششوں کو یا محنتوں کو جو وہ کوششیں کرتے ہیں اس کے نتیجوں کو وہ اپنے اوپر منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی، مجھے اچھی جاب کیوں نہیں ملی آج تک۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دینے والا۔ کوششوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوششیں ہماری طاقت میں ہیں، اور اس کا رزلٹ جو آنا چاہیے ہماری صلاحیتوں کے مطابق آنا چاہیے۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور اقوام عالم میں بہت سارے لوگ اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کے شکار ہوئے کہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں کیا کوشش سمجھا کہ یہ ہماری کوشش کا نتیجہ جو کچھ اللہ نے دیا۔ مومن کوشش بھی کرتا ہے تو توکل کرتا ہے، نتیجہ اللہ کی طرف سے تھا، اور مومن کے ساتھ کوئی گھٹنا بھی واقعات ہو جاتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تھا، جو کچھ ہوا اس کا یہ عقیدہ اور ماننا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا تھا، جو کچھ ہوا ہے وہ یہ مانتا اور ایمان رکھتا ہے کہ یہ ٹلنے والی چیز نہیں تھی، اللہ نے یہ لانا ہی ہے، اور ساتھ میں ایمان رکھتا ہے کہ اس مصیبت کو ہٹانے کی طاقت بھی صرف اور صرف اللہ رکھتا ہے۔ نعمت بھی ملتی ہے تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، مصیبت بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور وہ اس پہ کامل توقع رکھتا ہے۔ یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، ورنہ آج ہم کیا سمجھ رہے، میں نے کوشش کی، رزلٹ کیوں نہیں آیا، لہٰذا میرے کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ بہت سارے واقعات آپ نے دیکھے، لوگ توکل نہیں کرتے اللہ پر اور سمجھتے ہیں کوششوں کے نتائج ہماری کوششوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ مومن یہ کہتا ہے کہ کوششوں کے نتائج اللہ کی طرف ہے، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے کوشش کرنا، نتیجہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کوشش کرنا میرا کام، نتیجہ بھی اس کوشش کے مطابق ہی آنا چاہیے جو میں نے کی، لہذا جب وہ نہیں پاتا پھر ایسے راستے اپنا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے نفس کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان اپنے سماج کو پہنچا لیتا ہے، ایسے نقصان ماحولیات کو پہنچا دیتا ہے جس سے کوئی انتہا نہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ رحم کرے دیکھا گیا کہ کوشش کی تعلیم میں وہ چیز حاصل نہیں ہوئی، اپنی زندگی ختم کر لی، کہ تو انہوں نے کیا سمجھا، یہ کوششوں کا نتیجہ وہی آنا چاہیے جیسی کوششیں ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے، لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کل مکمل مالک ہے تمام چیزوں کے۔ یاد رکھیے، اور مومن کا یہ بھروسہ ہے کہ اگر کچھ نہیں ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور کچھ ہوا اس میں بھی خیر تھا، اور اسی کو کہتے توکل اللہ، کہ جو کچھ ہوا میرا پورا پکا بھروسہ میرے رب پر کہ اس نے جو چاہا بہتر میرے لیے وہ کیا۔ اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ آج کے سماج میں ہم لوگوں کو ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی مومن توکل کے اندر شامل ہے کہ ہم چاہے جتنی ہی کوشش کر لیں یا حالات جتنے ہی ناموافق ہو، انسوٹیبل ہو، چاہے تو ہم نے بہت کوشش کی، یہ حالات بہت ہی انسوٹیبل تھے، ٹھیک ہے، دونوں ہی شکلوں میں نتیجہ جو آئیں گا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ یاد رکھیں، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے ایسے ہو کہ جو کارساز نہ ہو، ایسے حالات ہو کہ جو درست نہ ہو، اس میں بھی اللہ پر توکل انسان رکھیں گا، ہو سکتا ہے اللہ اس کو اچھے نتیجے دے۔ کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ حالات پورے سازگار دکھ رہے ہو کہ تو پورے میرے بینیفٹ میں، میرے حق میں، اس کے بعد بھی نتیجہ نیگیٹو یا نتیجہ منفی آ سکتا۔ یاد رکھیے، تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم کچھ بھی کوشش کر لے، ہماری کوشش سے رتی برابر بھی حالات، یاد رکھیے، کوششوں کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے، چاہے موافق ہو چاہے مخالف ہو، سوٹیبل ہو یا انسوٹیبل ہو، ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا اس کے اینڈ ریزلٹ پر۔ اللہ جو چاہتا ہے نتیجہ، یاد رکھیے، وہی نکلتا ہے۔ یاد رکھیے،
نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور یہی توکل ہے، یاد رکھیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ پر بھروسہ، اور ہمیں چاہیے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر ہم جو ہے مکمل بھروسہ کریں، اور جو بھی نتیجہ آئے اپنے دل کو مایوس نہ کرے، عام زبان میں کہیں گے اپنے دل کو چھوٹا نہ کرے، اس لیے کہ مومن جب اللہ پر توکل کرتا ہے تو آنے والے نتیجوں سے وہ گھبراتا یا پریشان نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ اب آئیے اللہ رب العزت دیکھیے توکل کے تعلق سے اپنے نبی کو فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 159 میں 159 میں دیکھیے، اور کہتا ہے کہ پہلے تو کوئی مصیبت کی گھڑی یا کوئی جنگ ہو تو مشورہ لے لو اے نبی، جب مشورہ لے لو کوئی نتیجے پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر مضبوط بھروسہ کر لو اور پھر اس نتیجے پر جم جاؤ، ٹھیک؟ اور جو بھی نتیجہ نکلے، مطلب مشورے کے بعد جو طے ہو وہ کر لو، اس کرنے کے بعد جو بھی نتیجہ نکلے بس تم اللہ پر بھروسہ کرو۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اپنے زندگی میں ایسے کئی معاملات ہمارے آتے ہیں جہاں ہم مشورہ لیتے ہیں لیکن اس کے بعد وہ توکل نہیں ہوتا اور پھر ڈگمگ معاملہ چلتا ہے۔ تو آئیے اللہ رب العزت دیکھیے اپنے نبی کو کیا فرماتا ہے، آیت یوں ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ اے نبی صحابہ سے مشاورت کر لیجئے، مشورہ لیجئے، بات چیت، مشورہ بڑی اہم چیز، مشاورت کیجئے، مشورہ لیجئے۔ اور جب آپ صحابہ سے مشورہ لے، حالانکہ نبی تک تو وہی آتی تھی، پھر مشورے کی کیا ضرورت نبی کو؟ یہ ہم کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد جب تم کوئی کام کرو تو مشورے سے کر لو، مشورے کی بڑی اہمیت ہے۔ تو صحابہ کو نبی ٹریننگ دے رہے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، کسی حکم میں، کسی جنگ کے لیے، کسی مصیبت کے حل کے لیے اے نبی مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کا کوئی نتیجہ نکل جائے تو کیا کرو؟ خوب مضبوطی سے جم جاؤ اس پر، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر پھر بھروسہ رکھو۔ تو دیکھیے یہ آیت تو کسی خاص گھڑی کسی جنگ کے لیے آ رہی ہے، لیکن اس اصول کو اپنے زندگی میں لاگو کر لیں کہ جب ہم نے بہت سی بار ہوتا ہے ہم چیزوں سے مشورہ لیتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں، مشورہ لینے کے بعد عمل نہیں کرتے، لیکن پھر ڈگمگ، لوگ جمع ہوئے، مشورہ لیا گیا، مشورے کے بعد پھر آپ ڈگمگ ہو رہے ہیں۔ نہیں، مشورہ لینے کے بعد ہمیں جمنے کا حکم دیا گیا۔ دیکھ کیا کہا، وَشَاوِرْهُمْ فِي أَمْرِي، اے نبی ان سے جو ہے مشاورت کرو، مشورہ لو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب کوئی نتیجے پہ آ جاؤ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر مضبوطی کے ساتھ جم کر اس پہ جو ہے اللہ پر بھروسہ کو، علی اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا توکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور اللہ جب تمہاری مدد کو آ جائے تو کون ہے جو تم پر غالب آ سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہیں جو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ کون ہے جو تم پر حملہ کر سکتا ہے؟ کون ہے تم پر جو حاوی آ سکتا ہے؟ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر اللہ ہی تمہارے مخالف آ جائے، اللہ تمہارے ساتھ کو نقصان چاہے، تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کون ہے جو تمہاری ہیلپ کے لیے آ سکتا ہے؟ من بعد وَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کرے۔ تو اس آیت میں دیکھیے بتایا گیا کہ جب ہم کوئی کام کرے، کوئی مشورہ لے لے، تو اس کام کو بہت مضبوطی کے ساتھ کرے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لوگ بہت جلدی چیزوں کو جو ہے معاملات کو چینج کرتے ہیں، اور اتنے اسپیڈ سے جو ہے اس کو چینج کرتے ہیں کہ آج یہ مسئلہ، کل وہ مسئلہ، پرسوں وہ مسئلہ، ترسوں، سمجھ رہے آپ؟ مشورہ لیا کہ یہ کروں، ہاں، پھر اس کے مطلب کچھ دن ہوئے نہیں، جب نہیں رہا۔ جب آپ کسی چیز کا مشورہ لے لے، کسی چیز کا معاملہ کر دے، تو مضبوطی کے ساتھ جمنا، یاد رکھیے اس طے شدہ فیصلے پر۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے دیکھی کہا کہ جب آپ مشورہ لے لیں، مضبوطی کے ساتھ اس معاملے پہ جو ہے جم جائے، عزم کے ساتھ جم جائے۔ اب دیکھیے جنگ کے ماحول میں جب ہم نے فیصلہ لے لیا، جنگ یا مصیبت کا دونوں کے لیے آیا، جنگ کے معاملے میں فیصلہ لے لیا، اس میں بھی اللہ رب العزت نبی کو فرما رہا ہے کہ جنگ کی حالت میں بھی اگر تمہارے پاس جس سے تمہاری جنگ وہ امن کے لیے آئے تو امن دے دو،
اور یہ مت گھبراؤ کہ تم سے ڈر کر جو ہے وہ آ گئے ہوں گے اس لیے اور بعد میں نقصان پہنچائیں گے، اس لیے کہ جب تم اللہ کے لیے یہ کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے اگر کافر صلح کے لیے جھک جائے تو اللہ کہہ رہا ہے تم اس صلح کو مان لو اور ڈرو مت کہ وہ تم پر دوبارہ پیٹ پیچھے حملہ کریں گے، اس لیے کہ جب صلح کرنے کا حکم اللہ نے دیا اور تم اس پر توکل بھروسہ رکھ کے کرو گے تو اس کافر سے اس دشمن سے حفاظت کرنا بھی اے نبی اللہ کا ہی ذمہ ہے، تو تم اس معاملے میں ڈرو مت۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو دیکھیے سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 61 اور 62 میں فرماتا کہتا ہے وَإِن جَنَاحُ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ تمہارے پاس جنگ کی حالت میں آ کر صلح کرنا چاہے تو اے نبی آپ صلح کر لو، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ پر توکل بھروسہ کرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور آگے فرما رکھا اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہے تو وہ کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ کافی ہو جائیں گے۔ مطلب دیکھیے اللہ فرما رہا اگر کافر بھی جنگ کی حالت میں تم سے صلح کرنے، دشمن بھی جنگ کی حالت میں صلح کرنے آئے، صلح کر لینا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے ارے یہ تو حملہ کر سکتے ہیں۔ اس حملے سے بچانا، ان کی چال بازیوں سے بچانا کس کا ذمہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذمہ ہی یاد رکھیے۔ تو کہا اللہ رب العزت نے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ جو ہے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اسی نے اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی ہے، اور نبی اللہ نے جو ہے آپ کی تائید، آپ کی مدد جو ہے مسلمانوں کے ذریعے جو ہے اور نصرت جو فتح اپنی طرف سے جو ہے مدد جو ہے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ کافر جنگ میں بھی آ کر صلح کہے تو آپ صلح کو مان لیجیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرنے والا ان کی چال بازیوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے صرف جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بلکہ پچھلے انبیاء کو بھی، اولو العزم انبیاء کو بھی اسی کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ پر توکل کریں، وہ اللہ تعالیٰ پر جو ہے بھروسہ رکھے۔ اور کیوں نہ اللہ حکم دے؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، اس کو موت نہیں آتی۔ تو ایسی ذات پر انسان کیوں نہ بھروسہ کرے جس کو موت نہیں آتی، جس کو نیند اور اونگ، موت تو بہت دور کی بات ہے، ہلکی سی چیز نیند اور اونگ جس کو کہتے ہیں، جس کو اونگ بھی نہیں آتی، نیند نہیں آتی، جس کو موت نہیں آتی، مسلمان کیوں نہ ان پر بھروسہ کرے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو دیکھے یوں فرمایا سورہ فرقان سورہ نمبر 25 اور آیت نمبر 56 اور 57، 56 اور 57 میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو جو ہے لوگوں کو بشارت دینے والا اور خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا، گناہوں سے ڈرانے والا بنا کر جو ہے بھیجا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور اے نبی کہہ دیجئے میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کے بدلے میں، علیہ اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربہ سبیلا، اور تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی راہ کو، حق کو مانے اور اس کے اوپر چلے، ربہ سبیلا وتوکل علی الحی حی الذی لا یموت، اور اے نبی آپ کو اس ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے جو زندہ ہے اور جس کو کبھی موت نہیں آتی۔ تو ہمارا بھروسہ، مسلمانوں کا بھروسہ ایک ایسی ذات پر ہے جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بڑے بڑے انبیاء کو، اولو العزم پیغمبروں کو بھی اپنے اوپر توکل کرنے کا حکم دیا، اور نوح علیہ السلام کی خاص طور سے مثال بیان کی۔ میں اس مثال کو آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ یونس سورہ نمبر 10 اور آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال 950 ایئرز تک اپنی قوم کو دعوت دی، قوم ایمان نہ لائی، قوم نے بلکہ نوح علیہ السلام کے خلاف چال بازیاں رچی، کوئی ایمان نہ لایا، حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بیٹا بھی ایمان نہیں لایا، مطلب گھر کے لوگ بھی ایمان نہ لائے۔ ایک روایت کے مطابق کچھ لوگ، چند 70 یا 80 لوگ یا 90 لوگ صرف آپ پر ایمان لائے، مطلب 950 سال کی دعوت میں 950 لوگ بھی، 100 لوگ بھی جو ایمان نہیں لائے۔ اتنی کم تعداد، قلیل تعداد
کمزور لوگوں کی تعداد، چونکہ قرآن نے بیان کیا کہ نوح کے ماننے والے سارے کمزور لوگ تھے، عام طور سے غریب کمزور طبقے کے، اور مالدار لوگ مذاق اڑا رہے تھے، کیا ہے نوح کے ماننے والے تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم بڑے بڑے لوگ تو مان نہیں رہے نوح کی بات، مطلب چونکہ ہم بڑے ہیں، ایلیٹ ہے ہم ایک سماج کے، ہم جو کریں گے وہ سب صحیح ہے۔ اور ہر زمانے میں ہوتا ہے، مالدار لوگ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں وہی سب صحیح ہے، کیونکہ ہم تو نہیں ایمان لائے نوح پر، اور غریب شریف مطلب عجیب و غریب لوگ، غریب لوگ اور جو ہے سماج میں کم درجہ رکھنے والے لوگ نوح پر ایمان لائے، اور بہت کم تعداد تھی، اور ظاہر سی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ظاہر بھی نہیں کیا تھا نوح علیہ السلام پر کہ وہ ایمان لائے، ڈر کی وجہ سے۔ بہرحال تو نوح علیہ السلام کی مثال اللہ بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 71 میں اللہ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے نبی خبر سنا دیجئے، غائب کی خبر سنا دیجئے لوگوں کو نوح علیہ السلام کی، اذ قال لقومہ یا قومی، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، ان کان کبور علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی قوم سے اور کہا یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم کو شاق گزرتا ہے، میرا تم میں رہنا اور جو میں تم کو اللہ کی آیتیں بار بار پڑھ کر سناتا ہوں تم کو ذرا برا لگتا ہے، گزرتا ہے، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو میرا تو بھروسہ اللہ پہ ہے کہ اللہ میری حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تم سے مجھے بچانے والا ہے، اللہ مجھ سے کام لے، میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، تو تم جو میرے خلاف جو چال چلنا چاہتے ہو اس چال کو بھی چلو، اور جتنے شرکاؤں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود مانتے ہو سب کو بھی تم مضبوط کر لو، میرے خلاف کھڑا کر دو، اور فرمایا خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو، اور جو تدبیر تمہاری مجھ پر ہے، جو تم کہتے ہو کہ یہ نوح نے اگر ہمارے معبودوں کے خلاف بات کی تو یہ معبود شاپت کر دیں گے، یہ معبود نوح کو برباد کر دیں گے، یہ معبود جو ہے نوح کو ہلاک کر دیں گے، تو تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، تمہارے معبود جو کر سکتے کر لو، اور زیادہ دیر مت کرو، جتنے جلدی ہو سکتے میرے خلاف کر لو، میں نے تو اپنا بھروسہ اللہ پر رکھ لیا ہے۔ تو نوح علیہ السلام دیکھیے اللہ پر توکل کتنی عظیم چیز ہے، کہ نوح علیہ السلام کا توکل اللہ پر بھروسہ دیکھیے، ایک واحد شخص سے پوری قوم کے خلاف، اور پوری قوم کو آپ نے چیلنج کر دیا جو چاہے کر لو، میرا رب مجھے بچانے، پوری قوم کو چیلنج کر رہے ہیں، تمہارے شرکا جو تدبیریں چلتے ہو چل لو، چالے دیر مت کرو، جتنے جلدی چل سکتے ہو چل لو، میرا تو بھروسہ اللہ تعالیٰ پر۔ ایسا مومن کا بھی کامل بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، جیسے نوح علیہ السلام کا تھا کہ جو چاہے قوم کر لے، میں تو ڈرنے والا نہیں، اس لیے کہ میں حق کام کر، میں حق کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام کا دیکھیے توکل تھا، اور جب قوم کے لوگوں نے کہا نوح بہت بڑی بات کر رہے ہو، تم کو تو اب ہمارے معبود چھوڑیں گے نہیں، تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر عذاب آ جائیں گا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا، نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا جب لوگ ان کو ڈرا رہے تھے۔ سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو جب لوگ ڈرا رہے تھے اور دھمکا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمارے معبود اب تمہارے ساتھ نوح یہ کریں گے وہ کریں گے، تو نوح علیہ السلام مطمئن تھے، اور انہوں نے جواب دیا قوم کو، کہا انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم کو گواہ ہو، تم بھی گواہ ہو اس پر، ان سے میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت اللہ کے ساتھ کرتے۔ نوح علیہ السلام نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا میری قوم، میں بری ہوں، میں بیزار ہوں، میں جو ہے
परेशान हूँ जिन चीजों की तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। मैं खुलकर इसका ऐलान करता हूँ, मैं कोई डरता नहीं हूँ इन माबूदों से, मैं कोई घबराता नहीं हूँ कि मेरे साथ क्या करेंगे, इसलिए कि कुछ भी नहीं कर सकते। मिम्मा युशरिकून दूनी फकीदूनी जमीअन सुम्मा ला तुनज़िरूनी इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम। और नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कहा कि तुम जो है फिर ठहराते हो, फिर तुम सब मिलकर मेरे साथ दाव कर लो, जो तुम्हें करना है वो कर लो, मेरे साथ दाव कर लो, फिर मुझे मोहलत न दो, मैंने अल्लाह पर जो मेरा परवरदिगार है और तुम्हारा इस पर भरोसा कर लिया है। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने चैलेंज किया, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हारे शुरू का जो कर सकते कर लो, मैंने तो कामिल भरोसा अपना अल्लाह ताला पर किया है। तो ये देखिए कामिल भरोसे की मिसाल है, तवक्कुल अल्लाह की ये जीती जागती मिसाल है कि नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के खिलाफ चूंकि अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, आपको यकीनी भरोसा था कि अल्लाह ताला मेरी मदद करेगा। आज हम मुसलमानों को भी सख्त जरूरत है कि हम अल्लाह पर कामिल भरोसा रखें कि हम चूंकि हक पर है, हमारे पास हक का पैगाम है, हम ही है जो इंसानियत को हिदायत दे सकते हैं, हमारे पास ही अमन का पैगाम है। अल्लाह पर तवक्कुल रख के हमें लोगों तक पहुंचना याद है। अगर हम अपने आप में डर कर बैठ गए, नूह अलैहिस्सलाम को देखिए अकेला आदमी पूरी कौम के खिलाफ खड़ा है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखिए अकेला आदमी पूरी कौम के खिलाफ खड़ा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल देखिए अकेला आदमी पूरी कौम के खिलाफ खड़ा है। हमें भी अगर हम समझते इस्लाम को हक है, अल्लाह पर भरोसा करें, जम जाए इस पर और बात पहुंचे। डगमग वाला मामला नहीं कि कहीं मुनासिब माहौल दिखा तो मुसलमान है तो मुसलमान का इजहार, कहीं नामुनासिब माहौल दिखा तो काफिर जैसे हो गए, फिर मुनासिब माहौल देखा तो मुसलमान। अगर हमें लगता है कि इस्लाम हक है तो हमें इस पर जम जाना है, ना सिर्फ जमना है, इस पैगाम को लेकर लोगों तक पहुंचना भी कि हम बस हक है, अल्लाह पर भरोसा है, जो होगा अल्लाह की तरफ से। तो नूह अलैहिस्सलाम ने खुला चैलेंज किया और खुला ऐलान कर दिया कि मैं नहीं डरता हूँ। हदीसों में भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अगर हम देखें, आपका कैसा भरोसा था, कैसा तवक्कुल करते, चूंकि आप हक का पैगाम लेकर पहुंचे थे, ऐसा तवक्कुल था कि मिसाल के तौर पे एक वाकया आप ले लीजिए जो कि बुखारी की रिवायत से में भी मुत्तफ़क़ अलैह वाकया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए निकलते हैं, सारे काफिर आपके खिलाफ खड़े हैं, आप हिजरत के लिए निकलते हैं, आपका अल्लाह पर कैसा भरोसा है। फजर के मतलब रात का वक्त, तहज्जुद के बाद फजर के करीब करीब वक्त है, अभी सूरज निकला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से कहते, अली तुम मेरी जगह सो जाओ और जो मेरे पास जो लोगों के रहन है, लोगों को लौटा कर तुम वापस मदीना हिजरत कर लेना, अभी मैं आगे चलता हूँ। अबू बकर सिद्दीक से कहा कि फला फला प्लान है, हमें निकलना है, और आप सुबह सुबह से पहले निकले। काफिर इंतजार में थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को मारे, आपने अल्लाह पर मुकम्मिल भरोसा किया और निकल गए, एक भी काफिर आपको देख ना पाया। अली इब्न अबी तालिब का तवक्कुल देखिए कि वहां लेटे रहे, डर था कि काफिर बगैर देखे हमला कर दे, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सोते सबको बताए और मार दे, लेकिन उसके बाद भी आप इत्मीनान से वहां सोए रहे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, अली तुम अमानतों को वापस देकर मदीना आना। तो अली को इस बात पर पूरा भरोसा था कि नबी ने कह दिया ना कि अमानतों को लौटा कर आना, इसका मतलब मैं जिंदा रहूंगा, लौटाऊंगा ना और फिर जाऊंगा। तो ये एक तरह से बशारत थी, तो अली को पता था, लेकिन अली का भी तवक्कुल देखिए, घबराए नहीं कि रे मार दिए तो बोल तो रहे आप, लेकिन पता नहीं कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता। पूरे कुरैश के सरदार मिल चुके हैं, सरदार एक एक कबीले के एक एक सरदार है, सबने मिलकर हमले का सोचा था कि एक साथ मारेंगे तो कत्ल हो जाएगा, तो खून का बहा खून ने लिया जाएगा, पैसे देकर छूट जाएंगे। खून का बहा खून जब लिया जाएगा, एक दो लोग मारेंगे, जब 25 लोग मिलकर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर ऐसा कोई मामला दुनिया में भी हो जाता है, मॉब मिलकर किसी को मार देती है, तो हुकूमत पूरों को थोड़ी मारती, कुछ कम्पनसेशन ले लिया जाता है। तो उन्होंने कोई प्लान किया कि एक साथ मारेंगे तो खून का बहा खून नहीं लिया जाएगा, कम्पनसेशन लिया जाएगा, भाई इतने लोगों को थोड़ी मार सकते हैं, इतने सरदारों के बच्चों को थोड़ी मारेंगे। लेकिन अली का भी तवक्कुल देखिए, चूंकि नबी की बात आ गई, अली ने भरोसा कर लिया। अल्लाह के रसूल का तवक्कुल कि अल्लाह ने आपको इज्जत करवानी थी, अल्लाह ने आपके जरिए पैगाम पहुंचाना था, आपको पता था कि काफिर कुछ धक्का नहीं पहुंचा सकते, आप निकल गए। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक और आप चले
اور ایک غار کے اندر جا کے چھپے، جبکہ آپ کے پیچھے مشرکین لگے ہوئے تھے، طاق میں تھے، اور وہ غار کے اندر جب آپ بیٹھ گئے جا کر، غار سور جس کا نام آتا ہے، آپ غار کے اندر ہے، اور جس بخاری اور مسلم کا جو واقعہ وہ یوں ہے کہ ابوبکر صدیق نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جبکہ آپ گھبرائے ہوئے پریشان تھے اور غار سور میں سے جب اوپر نظر دوڑا رہے تھے تو کافروں کے گھوڑوں کے پیر اور ان کی قدم نظر آ رہے تھے، تو ابوبکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک بھی کافر نے صرف اپنے پیروں کو بھی دیکھ لیا نا تو ہمیں اندر دیکھ لیں گے۔ مطلب اس کے منہ پر کافر کھڑے، ان کے گھوڑے بھی آ رہے جا رہے ہیں، کافر کھڑے ہیں، اگر ایک بھی انسان نیچے دیکھیں گا تو نیچے دیکھ لیں گے کہ دو لوگ اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ غار کے تعلق سے جو واقعہ آتا ہے نا، اس پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے انڈا دے دیا، وہ روایت بالکل صحیح نہیں، وہ ضعیف جداً ہے، وہ بالکل ضعیف روایت ہے، یاد رکھیں۔ تو غار کا منہ کھلا ہے، اگر کافر جھانکتا بھی ہے، نیچے بھی دیکھتا ہے تو سیدھے جو ہے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں اے ابوبکر، ایک دم سکون سے آپ کہتے ہیں اور کہتے ہیں ابوبکر، ان دو کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو کو کیا غم ہو جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ان دو لوگوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جن کے ساتھ تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہم کس لیے کام کر رہے ہو بکری؟ اللہ کے لیے۔ تو تم کیا کہتے ہو ان دو لوگوں کے بارے میں جس کا تیسرا اللہ ہے؟ اتنے اطمینان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں جبکہ کافروں کی قدم سامنے دکھ رہے ہیں۔ ایک سچویشن لگائیے، جانے دیجیے وہ کافروں کی جنگ کی وہ سچویشن چھوڑ دیجیے، کوئی آپ کی جان لینے تو لائے، کیونکہ ایسا الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتا نہیں۔ ایک ایسی سچویشن لیجیے، کارنر میں پولیس والا کھڑا ٹریفک، اور آپ کے لائسنس نہیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ چلو گاڑی نکل جاؤ یہاں سے، ادھر سے بھاگو، پیچھے گلی سے نکلو، ادھر سے بھاگو، پکڑے، یہ سب پلاننگ ہوتی ہے۔ کتنی گھبراہٹ، خالی پولیس والے کی گھبراہٹ اندازہ لگا لیجیے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو فائن ڈالے گا اور آپ کو کچھ پیسہ دینا۔ گھبراہٹ وہ کیسی ہوتی ہے، اتنا سینیریو اندازہ لگا لیجیے، باقی وہ اندازہ لگا سکتے کہ ایک دشمن جان لینے پہ تلوار کھڑا ہے سامنے، جس کے قدم سامنے دکھ رہے ہیں، اور اس سچویشن میں آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے ابوبکر، کیا خیال ہے تمہارا اس کے ان دو لوگوں کے بارے میں، یا ان دو لوگوں کو کیا غم ہو سکتا ہے جس کا تیسرا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اطمینان سے آپ نے کہا، اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، سورۃ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے وہ نازل بھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معانا، گھبراؤ مت ابوبکر، غم مت کھاؤ ابوبکر، اللہ ہمارے ساتھ۔ کیسا توکل تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چونکہ آپ جانتے تھے آپ حق کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اللہ پر مکمل آپ کو بھروسہ تھا۔ ہمیں مسلمانوں کو بھی آج سخت ضرورت ہے اللہ کے دین پر، اللہ پر مکمل بھروسہ کرے، توکل کرے اور لگ جائے کام سے، یاد رکھے، اور ڈرے نہ، اس لیے کہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے جو اللہ چاہے۔ لیکن جب توکل ہوگا تو خامخواہ کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے جو ہم لے لیتے اس سے ہم بچ جائیں گے، اور اطمینان کے ساتھ اچھا بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے تھا، کوئی نقصان بھی ہوا تو اللہ نے جو چاہا، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، خامخواہ فکر کر کے کیا فائدہ ہونا، تو اس چیز سے ہم بچ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ یہ کہہ دیا۔ جو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کے تعلق سے ایک اعلان کیا گیا، یہ بخاری کی روایت۔ اعلان کیا کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ، آپ کا سر جو لا لیں گا، زندہ یا مردہ جو لائیں گے نعوذ باللہ، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، اور ایک کافر جس کا نام سراقہ بن جو ہے جاشم تھا، وہ بڑا مضبوطی کے ساتھ بہت پریسائسلی اونٹ کی مینیاں کہاں کہاں تھی، کیا اندازہ ہو سکتا ہے، سب کے بالمقابل اس کا ڈائریکشن، اس کا گیس بہت رائٹ تھا۔ سارے مشرکین ان کے گیس بگڑ گئے تھے، وہ بہت صحیح گیس سے چل رہا تھا، اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ وہ پیچھے پہنچ گیا، اور ابوبکر صدیق تھے، وہ ہر تھوڑی دیر کو پیچھے پلٹ کے دیکھتے کہ پیچھے سے وہ آ تو نہیں رہا، اور وہ پیچھے آ رہا تھا۔ لیکن روایت میں آتا صحیح بخاری کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اس واقعے کے اندر ایک بار بھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور صرف آپ تلاوت قرآن کرتے، ایک بار بھی نہیں دیکھا پیچھے پلٹ کے کہ وہ کہاں تک آیا، وہ کیا کرنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل تھا، بھروسہ تھا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا نا ہجرت کر کے جاؤ، جب اللہ نے کہہ دیا تو اللہ حفاظت کرنا، تو آپ اتنے اطمینان سے قرآن تلاوت کر رہے تھے،
अबू बकर सिद्दीक दाएं बाएं पीछे हर थोड़ी थोड़ी देर को जो है देख रहे हैं। इसी तरह हम देखते हैं जो है गज़वा जो है नजद से जो वापसी में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम पर रुके। ये भी सही बुखारी की रिवायत है। गज़वा नजद एक गज़वा था, आप उससे वापस हुए, एक मुकाम पर आकर आपने आराम पड़ाव करने का हुक्म दिया। सहाबा छोटी छोटी झाड़ियों के नीचे जो है आराम के लिए छांव के लिए जाकर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार को झाड़ पर लटका दी और आप नीचे लेट गए। एक जो है मुशरिक आया जो ताक में था बहुत देर से और पहले से छिपा हुआ था उस मुकाम पर आकर। उसने जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा आप सो गए और सहाबा इत्मीनान से लेट गए, वो फौरन आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार मयान से निकाली और सीधा कूदकर आपके सीने पर बैठ गया और तलवार गर्दन पर रखकर कहा, ए मोहम्मद अब तुझे कौन बचाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आंख खुली, जब वो आदमी कूदकर आपके सीने पर आकर बैठा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम के साथ लेटे लेटे जवाब दिया, अल्लाह। इतना ही जवाब दिया। उसने क्या सवाल किया है, मोहम्मद तुझे अब कौन, मतलब सहाबा सब चले गए थे उधर, अब कौन है तेरे साथ? लीडर तो है लेकिन लीडर अकेला है। आज तुमको कोई फिक्र नहीं थी कि सहाबा साथ होंगे या नहीं होंगे। आपने कहा अल्लाह मुझे बचाएंगे। वो काफिर ने जो ही ये भरोसा, ये तवक्कुल और ये एतमाद देखा अपने रब पर, क्योंकि वो मुशरिकों को अपने माबूदों पर और अपने बुतों पर ऐसा तवक्कुल नहीं था, समझ रहे आप? इसलिए कि कुरान ने कहा कि इनसे पूछो है नबी, जब ये बहर पानी में होते हैं तो किससे मदद मांगते हैं? तो मुशरिकीन का ये अकीदा था कि पानी में कभी भी बुतों से मदद नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना। ये मुसीबत का वक्त है, यहाँ कुछ भी नहीं, सीधा अल्लाह से, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, कुछ नहीं, अल्लाह से। नबी पूछो पानी में किससे मदद मांगते हो, तो कहेंगे अल्लाह से। और ये इतना हकीकी वाकया है, इतनी फितरी चीज है। हम लोग तो अल्लाह को मानने वाले, अफसोस की बात है हम जो है मुसीबत के वक्त किसी और को पुकार रहे हैं। मुशरिकीन मुसीबत के वक्त अल्लाह को पुकारते हैं और हम मुसीबत के वक्त मुसलमान होकर पता नहीं किस किस को पुकार रहे हैं। ये समझने की चीज है। तो बहरहाल तो नबी अकरम से जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह कौन मदद करेंगे। उस काफिर के हाथ थरथर करने लगे और तलवार छूट गई, क्योंकि वो उस भरोसे, उस तवक्कुल को देखकर हैरान हो गया कि मैं नंगी तलवार लेकर बैठा हूँ, अभी एक वार करूंगा मोहम्मद मेरी जद में आ जाएंगे नौजुबिल्लाह। और यह आदमी इतने इत्मीनान से रिलैक्स पड़ा है और कह रहा है अल्लाह। तलवार छूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार को हाथ में ले लिया और आप उसके ऊपर सवार हो गए। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक फुर्तीले इंसान थे, ठीक, आप फौरन चढ़ गए। अब तुझे कौन बचाएगा? और उसके पास कोई जवाब नहीं, कौन बचाएगा उसके? तो अब मुसीबत का वक्त है, मुसीबत के वक्त तो अपने बुतों को नहीं पुकारते थे मुशरिक, वो अल्लाह को ही पुकार। समझ रहे आप? तो अल्लाह के रसूल हम का देखिए तवक्कुल कैसा था। बुखारी की एक और रिवायत है, खैबर में जो है जिस यहूदी ने नबी अकरम यहूदन ने या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जहर दिया, जब आप उनको जहर दिया, आपने पूछा तूने जहर क्यों दिया था, तो कहा मैं जो है आपको कत्ल करना चाहती। तो आपने कहा कि तुम लोग इसकी ताकत नहीं रखते, तुम लोग इसकी ताकत नहीं रखते, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरोसा था कि अल्लाह ताला अपने आखिरी नबी को अपने दुश्मनों से तो कम नहीं मरवाएंगे। समझ रहे आप? यहूदी जो अल्लाह के दुश्मन है क़यामत तक, कम से कम उनके हाथों से तो नबी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये आपका तवक्कुल भरोसा था। आपने कहा कम से कम तुम तो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तुमको ही अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी ताकत, है ना? तो आपका भरोसा देखिए किस तरह से था कि जब आप दीन हक के दाई थे तो आपको भरोसा था। जामे तिरमिजी की ऐसी की रिवायत है, उहद और हुनैन के जो है मौरकों में, इन जंगों में जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा दूर हो गए आपसे, दुनियावी पूरे जिसको कहेंगे वसाइल खत्म हो गए ना। जंग के अंदर अगर जंग में कोई साथ ना हो तो फिर आदमी निहत्ता है, लीडर भी हो सिपह सालार भी हो तो क्या उसकी हैसियत है? अब खाली एक अदना इंसान है, मार दिया जा सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहत्ते हो गए, आपके असहाब आपसे दूर हो गए, तब भी आपने जो है एक मौजिज़ाना तौर से जो है बताया कि अल्लाह पर तवक्कुल ऐसे मौकों पर भी क्या है। ये नहीं कहा कि जितने हैं मुझे आके जल्दी से सपोर्ट कर लो, मुझे जल्दी से बचा लो, मुझे जल्दी भागना पड़ेगा, मेरी हिफाजत, कुछ नहीं कहा। आप तवक्कुल इत्मीनान के साथ उस मैदान में थे। आपने सहाबा को आवाज दी कि मैं इस तरफ हूँ, लेकिन ये नहीं कहा कि अब मुझे कौन बचाएगा, मेरे बचाने के लिए आ जाओ, काफिर मेरे पीछे पड़े हैं, काफिर थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जरा, दो दो हाथ मेरे, कुछ नहीं। आप बिल्कुल कहा कि साहब मैं इधर हूँ, क्योंकि सहाबा में गलतफहमी क्या फैल गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए, तो वो बताने के लिए कि मेरा साहब मैं इधर हूँ,
पीछे की तरफ पलट गया, बस इतना कहा। और चंद सहाबा जो नजदीक थी वो आकर आपके पास जमा हो गए ताकि खबर पहुंच जाए कि आप हयात है, आपको किसी नुकसान नहीं पहुंचाया। और उतनी देर में काफिर ने एक पत्थर मारा, दूसरे ने एक वार भी किया, पत्थर आके आपके चेहरे मुबारक पे लगा। एक रिवायत में आता है कि दांत उससे उड़ गए। एक रिवायत में तलवार जब मारी तो उसकी जद में आके वो कड़ियां जो होती है ना हिफाजत के लिए जो पहनते, वो कड़ियां दांतों में जो है गाल आपके जो है गाले मुबारक के अंदर धस गई। लेकिन वहां भी अल्लाह पर आपका भरोसा और तवक्कुल देखिए, आप न चीख रहे, न चिल्ला रहे, न आप परेशान हो रहे, न सहाबा को कोस रहे, न काफिर को कोस रहे, न इनको बुरा कह रहे, इनको मारा। बल्कि जब आप गिर गए आपका मुंह खून से लहूलुहान था। रिवायत में आता है आप कह रहे थे अल्लाह इस कौम को माफ कर देना, इसलिए कि जानते नहीं मैं अल्लाह का नबी, ये नहीं करेगा अल्लाह इनको बर्बाद कर दे, इनको हलाक कर दे, फला कि तवक्कुल था आपको। आप कह रहे अल्लाह इस कौम को माफ कर देना, इसलिए कि जानती नहीं मैं अल्लाह का नबी, इसलिए तो ये सलूक कर रही नबी से। और नबी से कोई ऐसा सलूक थोड़ी करता है, समझ रहे आप। तो यहाँ भी देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा तवक्कुल था, ये भी आप देखिए। तो ये जामे तिरमिज़ी की बहरहाल जो है रिवायत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताल्लुक से एक और हदीस आती है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। इसमें आपने तवक्कुल की बड़ी बेहतरीन मिसाल दी, क्योंकि जब तवक्कुल की बात हो रही है ना तो एक गलतफहमी आती, आपने वो कुछ करना कराना नहीं, बस अल्लाह पर तवक्कुल। अरे खाने पीने का मसला है, कमाने जाओ नहीं, अल्लाह पर पूरा भरोसा नहीं, कोशिश नहीं, बस तवक्कुल यही तो है, वो यही तवक्कुल है बस। होता है बहुत सी बार, मैं लोगों को देखा है घर में इंसान बीमार है, बीमारी ये हालत है कि मर भी सकता है, लोग बोल रहे नहीं अल्लाह के राह में चलो, तवक्कुल तवक्कुल अल्लाह पे भरोसा, बस अल्लाह सब करेंगे। घर में भी बच्चे भूखे हैं, हिफाजत का मसला है, अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह करने वाला। तो आइए क्या तवक्कुल ये है, वरना मैंने चूंकि तवक्कुल की इतनी बात देखी कि गलतफहमी आपके जहन में आए, तवक्कुल ये है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस तवक्कुल। आइए हदीस के अल्फाज सुनिए, आप फरमाते हैं और कहते हैं, ने फरमाया तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते जैसा कि तवक्कुल करने का हक है। अगर तुम्हें मुसलमानों है मेरे सहाबा तवक्कुल करते अल्लाह पर जैसे उस पे तवक्कुल करने का हक है, तो क्या होता हक है, तो अल्लाह ताला वैसे ही तुम्हें रोजी देता जैसे वो परिंदों को देता है कि सुबह खाली पेट निकलते और रात में भरपेट घर आ जाता है। ऐ सहाबा अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा भरोसा करने का हक है, तो अल्लाह तुमको ऐसी रोजी देंगे जैसा परिंदों को देता है कि परिंदे सुबह निकलते हैं तो पूरा खाली पेट होता है अदर परिंदों का, और जब शाम लौटते हैं तो उनके पेट जो है खाने से भरे हुए होते हैं। फिर सुबह निकलते हैं नो स्टॉप, तो उठा के रखने की जरूरत नहीं, कोई जमा नहीं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं। तो अल्लाह वैसे ही देगा कि सुबह निकले तो भूखे बैठते, शाम आएंगे तो जो फुल रहेगा, ऐसा रोजी देंगे। ये हदीस क्या सिकारी मालूम? तवक्कुल का हरगिज माना ये नहीं कि आप तदबीर ना करे और कोशिश ना करे और अमल ना करे, वरना कोई तवक्कुल अल्लाह का माना ही ले लेगा, कोई तदबीर की जरूरत नहीं, कोई कोशिश की जरूरत नहीं, बस तवक्कुल माना बस कुछ भी करो। अगर ये माना होता तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बद्र के लिए तैयारी करके 313 सहाबा नहीं पहुंचते। आप बोलते अल्लाह पर तवक्कुल करो, मदीने में बैठे रहो, जब आएंगे तो देखा जाएगा। आपने कोशिश की, 313 जमा हुए, चंद घोड़े और ऊंट जमा हुए, अक्सर तो बगैर हथियार के थे, कुछ को तलवार नहीं थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूर की झाड़ की टहनियां निकाल के दे दी, बोले इससे लड़ लो। ये थी कोशिश। आप वहां जमा हुए, बदर के मुकाम पर जमा हुए, जमा होने के बाद आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर आज ये छोटा सा लश्कर शिकस्त खा गया तो तेरा नाम दुनिया में लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन बस आगे वहां पर जो थे। तो अल्लाह के रसूल ने तदबीर की, तदबीर के बाद अमल किया, कोशिश की, वहां आए, तब अल्लाह ने फिर उस तवक्कुल का नतीजा दे कि जंगी बद्र जो है वो एक किस्म का एक ऐसा मौका हो गया ईमान और कुफ्र का जो क़यामत तक याद किया जाएगा। उसने फर्क कर दिया उस जंग ने ईमान और कुफ्र बीच, और ईमान वाले जो है फतेह याब हो उसके। तो आसम ने कोशिश की, तदबीरें मानो आपको इतनी तदबीरें की आपने कि आपने फजर की नमाज पढ़ी निकलने से पहले जंगे बद्र के लिए, और कहा हम जो है शिमाल की तरफ जाएंगे, नॉर्थ, और आप निकले तो फौज लेके किधर के मानो जनूब की तरफ, साउथ की। तो जंग धोखा है, जंग धोखा है, तो आपने कहा हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे सुबह, और जब तैयारी होगी तो आपने कहा साउथ की तरफ जाए। तदबीर की दुश्मन ने अगर सुना भी होगा फजर में आके तो क्या सुन के गया, नॉर्थ, हम जाने वाले साउथ। जब रेडी हुए तो साउथ, ये है तदबीर।
कोशिशें पूरी की गई, अकलें पूरी लड़ाई गई, जो कुछ हो सकता वो किया गया, जितने हथियार हो सकते जमा किया गया, जितने मुसलमान हो सकते जमा हुए, जो कुछ कोशिशें की गई, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा। तो तवक्कुल का हरगिज माना ये नहीं है कि आप एक बीमार बाप को कहे कि तवक्कुल अल्लाह भरोसा करो, मैं जरा जाके आता हूँ। तदबीरें करके आप फिर उसके बाद वो कीजिए कि सब कुछ हो गया, अब इसके बाद हमारे हाथ में, कोशिशें पूरी कर ली, रिस्क कमाने के लिए सब कुछ हो गया, अब अल्लाह पर भरोसा है कि वो रोजी दे। सब कुछ करके दुकान डाल के मार्केट में बैठ गया, अब अल्लाह पर तवक्कुल है कि अल्लाह कस्टमर भेजे और वो काम करे। कोशिश ये नहीं घर पे पड़े अल्लाह पर बहुत तवक्कुल है, जो मिलना है मिल जाएंगे, ये तवक्कुल नहीं। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, जो तवक्कुल अल्लाह पे तवक्कुल है, रिजल्ट जो आना आ जाएंगे, ये नहीं होता, समझा। बच्चों की तालीम तरबियत कुछ नहीं, अल्लाह पर भरोसा है, जो होना है हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं। तदबीरें करके, कोशिशें करके, अमल करने के बाद वो, इसलिए कि परिंदों के बारे में कहा, तुम्हें अल्लाह, अगर तुम परिंदों के साथ तवक्कुल करते तो अल्लाह ऐसा रिज़्क़ परिंदों को देता है कि सुबह खाली पेट निकलते, शाम भर पेट आते हैं। इसका माना ये है कि परिंदे निकलते हैं, अमल करते हैं और शाम आते, इन्हीं का परिंदे अपने घोंसलों में बैठे रहते हैं और अल्लाह उनको दे देता है, ये तवक्कुल नहीं। तवक्कुल का माना है निकलो, कोशिश करो तो अल्लाह तुम्हें अता करने वाला है, अमल करो उसके लिए। बहुत से लोग तवक्कुल का बहुत ही भद्दा माना देते हैं, ये कि तवक्कुल को माना कुछ भी, बस सब अल्लाह के हाथ में, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कमाने का क्या, अरे क्या जरूरत है, अरे पढ़ाई लिखने का क्या जरूरत है, बस अल्लाह पे भरोसा, अल्लाह पे भरोसा। अरे खेती का वक्त है, बीज डालना, अरे अल्लाह पे भरोसा करो, बस चलो, बीज सब हो जाता हो, खुद ब खुद बीज लग जाएंगे, खुद ब खुद झाड़ आ जाएंगे, कोई मसला नहीं तुम करने का। बच्चे अच्छी खासे 10th पास हो रहे हैं, 11th की तैयारी से पहले आ जा रहे हैं और बोले चलो बस कोई जरूरत नहीं तुमको पढ़ाई वढ़ाई की, अल्लाह सब कुछ कर लेगा, दुनिया गुजार देगा। तवक्कुल का ये भद्दा माना नहीं है। तवक्कुल का माना ये है सारी तदबीरें करके, सारी कोशिश करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, अमल करने के बाद, वो अल्लाह तेरे हाथ, समझ रहा। वरना जंग बदर में आप सब बदर के मुकाम पे जाते ही नहीं, बोलते आने दो मदीना में, देखा जाएगा जो होगा, अल्लाह पर तवक्कुल। प्लान क्या है कि मदीने के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, अगर हम हार जाते हैं तो एटलीस्ट इतना वक्त मिलना चाहिए कि वह निकल सके, इसलिए तो बदर के मुकाम पे जा रहा है, ताकि दूर हो सिटी से, सिटी को लॉस ना हो, सिटी को नुकसान ना हो। तो ये तवक्कुल याद रखिए, इस चीज को हमको समझने की जरूरत है कि तवक्कुल का ये भद्दा माना कोई ना ले, इसका माना है कुछ कोशिश ना करे, कुछ तदबीर ना करे, बस अल्लाह पे भरोसा है, इस तरह से वो करे। तो यहाँ अल्लाह के रसूल फरमाया, वैसे रिज़्क़ देता जैसे परिंदों को देता है कि खाली पेट निकलते हैं और भर पेट वापस। तो यहाँ हम देख रहे हैं तवक्कुल का माना जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, उसमें तदबीर भी शामिल है, उसमें कोशिश भी शामिल है, और मतलब प्लानिंग भी शामिल है, उसके अंदर आपके तरफ से कोशिशें भी है, उसके अंदर आप कुछ न कुछ करेंगे, और उसके बाद जो है अमल भी शामिल है, पूरा अमल है इसके अंदर, याद रखिए, सिर्फ बैठना नहीं, याद रखिए। और यहाँ आप फरमा रहे हैं कि इंसान अगर अल्लाह पर तवक्कुल करे तो अल्लाह रिस्क परिंदों के जैसा उनको देगा। मतलब इंसान जो क़त्ल, गारतगिरी, चोरी, शकारी, धोखा, झूठ बोल रहा है रिस्क पाने के लिए, लेकिन अगर अल्लाह पर तवक्कुल करे कि मैं अगर सही तरीके से चलूंगा, इस्लाम पर चलूंगा, जो अल्लाह को देना और रिस्क देगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वैसे ही रिस्क देगा जैसा परिंदों को अल्लाह ताला रिस्क देता है। और क्यों ना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत में 6 में फरमाया का वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ऐसा जमीन का कोई दाब्बा, कीड़ा मकोड़ा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। और दाब्बा कहते हैं ऐसे जानवरों को जो जानवर अपने पेट को रगड़ कर चलते, अपना वेट खुद नहीं उठा पाते, जैसे कि जिसको कहेंगे रेप्टाइल्स में ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे गिरगिट हो गया या चिपलक हुई, ये लोग पैर तो होते हैं लेकिन पैर पे चल नहीं पाते हैं, पेट और पैर दोनों उनके मिक्स जो है उसमें यूज होते हैं और वो जानवर जो आगे चलता है। तो यहाँ देखिए अल्लाह फरमा रहा है ऐसा कोई दाब्बा, ऐसा कोई जानवर नहीं जमीनी जो रेंगता हो जमीन के ऊपर जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे ना हो। तो जब वो जानवर जो खुद अपने आप को उठा के नहीं चल सकते उनका रिस्क अल्लाह के पास है, तो बाकी लोगों का क्या है? समझ रहा बात को? तो बहरहाल तमाम लोगों का रिस्क अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ताला तमाम को रिस्क देने वाला है, हमें तवक्कुल करने की जरूरत है। सूरह तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 2 में फरमाया रखा, देखिए आयत में वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کو مصیبت سے نکلنے میں آسانی عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جائے۔ یہ آیت کا شاید یوں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول کو ایک جنگ میں پکڑا گیا، پکڑ کے دشمنوں نے لے گئے، اور دشمن جو تھے وہ بزنطینی لوگ تھے، رومی لوگ تھے۔ انہوں نے لے جا کر اس صحابی کے پیر میں جو ہے کڑیاں ڈال دی۔ کڑیاں ڈالنے کے بعد ان کے والدین آئے اور کہ اللہ کے رسول ہمارے بچے کو پکڑ لیا گیا ہے، پیروں میں کڑیاں ڈال دی گئی، کیا کریں؟ آپ سب نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو۔ دونوں والدین نے کثرت سے استغفار کیا، کثرت سے استغفار، اتنا استغفار کیا کہ وہ صحابی کہتے اچانک رات میں میرے پیر کی بیڑیاں کٹ گئی، لوہے کی سلاخیں ٹوٹ گئی اور میں کھڑا ہو گیا، فوراً بھاگا، ایک اونٹنی سامنے تھی اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ اس اونٹنی کے چکر میں کئی اونٹ پیچھے لگ گئے، وہ ریوڑ کی شاید لیڈر تھی، کہیں لگ گئے۔ میں نے انہیں ہکالنا چاہا لیکن وہ پیچھے نہیں گئے۔ میں ان اونٹنی کو لے کر آیا۔ صبح جب مدینے پہنچا، میرے والدین فجر کا وقت تھا، تب تک استغفار کر رہے تھے۔ ملا تو میرے والدین بہت خوش ہوئے میری آواز سن کر، انہوں نے مجھے لپٹا لیا۔ میں گھر پہ رہا، آرام کیا۔ ظہر کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، پورا واقعہ بیان کیا کہ استغفار سے کیا فائدہ ہوا کہ میری بیڑیاں لوہے کی ٹوٹ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پورا واقعہ بتایا، لیکن کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کے تحت میں یہاں آیا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اونٹ کا کیا کروں، یہ میرے نہیں ہے، میں تو بھاگنے کے لیے ایک اونٹ نہیں لیا تھا، تو یہ اونٹ تو دشمن کیا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی اونٹ آ گئے پورے، یہ بھی میرے نہیں ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے، ان کے والدین نے تقوی اختیار کیا، اپنے گناہوں سے معافی مانگی اللہ سے، اس صحابی نے تقوی اختیار کیا، انہوں نے معافی مانگی گناہوں کی، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو مصیبت سے نکالنا اللہ آسان کرتا ہے۔ اور